بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 91 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب ما یقول الرجل اذا توضأ۔ یہ باب ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ وضو کے وقت آدمی کو کیا پڑھنا چاہیے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہی ہیں، آپ ان سے پہلے جتنے اسباق پڑھیں اس میں بھی انہی موضوعات سے متعلق گفتگو دیکھ چکے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، باب ما یقول الرجل اذا توضأ، وبه قال حدثنا احمد بن سعید الحمدانی قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاویة يعني ابن صالح يحدث عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا نتناوب رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب، فقلت بخ ما أجود هذه، فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر۔ حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اپنی خدمت خود کرتے تھے، یعنی باری باری ہم اونٹوں کو چراتے تھے، جو ہمارے اپنے اونٹ تھے، تو میری باری تھی اونٹوں کو چرانے کی، تو میں ان کو شام کو چھوڑ آیا، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ان 2 رکعات کے اندر اپنے دل اور چہرے سے مکمل طور پر متوجہ رہتا ہے، یعنی خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، تو وہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یعنی جنت کو واجب کر لیتا ہے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، کتنی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے۔ تو وہاں پر مجھ سے آگے ایک شخص موجود تھے، تو انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ اس سے بھی بہتر اور عمدہ چیز ہے۔ تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، تو میں نے کہا کہ ابو حفص وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابھی آنے سے کچھ دیر قبل ہی انہوں نے یہ کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے کرتا ہے، پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ان کلمات کی کہنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے، آپ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے کچھ الفاظ اور جملوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ حدیث میں تھا کہ ہم خدام انفسنا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اپنے خود خدمت کرنے والے، اپنے خود خادم تھے۔ تو خدام انفسنا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے اور خدمت کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں تھے، اگرچہ ان کے کچھ افراد کے پاس خادم ملازم موجود تھے، لیکن مجموعی طور پر ان کا عمومی طریقہ کار ذاتی محنت اور خود خدمتی تھا۔ نیز لغوی طور پر خادم کے لفظ مرد و عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے مالک کی ضروریات کو پورا کرے۔ نتناوب الرعایا، ہم اونٹ چرانے کے لیے آپس میں باری مقرر کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے، پھر ایک شخص ایک دن ان کی چرائی کی ذمہ داری لے لیتا تھا، سنبھال لیتا تھا، تو دوسرے سارے جو ہے وہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف رہتے۔ فروحتها بالعشی، لفظ رواح کے لغوی معنی دن کے کسی بھی حصہ میں سفر کرنے یا جانے کے ہیں، خواہ وہ صبح ہو یا شام۔ جیسے حدیث میں جمعہ کے لیے سویرے جانے کو بھی رواح کہا گیا ہے، جو کہ
عام طور پہ اس سے مراد شام لی جاتی ہے، لیکن صبح کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ اور جو حدیث جمعہ ہے تو اس کے اندر تو 5 مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا کہ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فكأنما قرب بدنة، اور اسی طرح پھر ومن راح في الساعة الثانية ومن راح في الساعة الثالثة ومن راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة، تو یہ لفظ بار بار استعمال ہوا صبح کے لیے، صبح کے وقت جانے کے لیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دونوں اوقات کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر جب یہ مویشیوں کے لیے استعمال ہو تو پھر اس سے عموماً جو مراد لی جاتی ہے وہ شام کے وقت چراگاہ سے واپسی ہوتی ہے۔ اسی طرح عشی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے، بلکہ بعض لوگ دانوں کے نزدیک یہ صبح تک کے وقت کو بھی شامل ہے۔ فیحسن الوضوء جو کلمہ موجود تھا تو مسلم کی روایت کے اندر فیسبغ الوضوء او یبلغ الوضوء یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے تمام فرائض، سنن اور مستحبات کو مکمل طور پر ادا کرنا۔ ایک اور جملہ گزرا تھا یقبل علیہا بقلبہ ووجہہ کہ نماز میں دل اور چہرے سے متوجہ ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر نماز میں ڈوب جائے۔ دل کے متوجہ ہونے سے مراد خشوع ہے، نہیں باطنی ارتکاز ہو، جبکہ چہرہ پورے وجود پہ دلالت کرتا ہے تو اس سے متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خضوع حاصل ہو، اعضاء کا سکون اور عاجزی حاصل ہو۔ دل کو یعنی قلب اس کی بدلتی کیفیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہی پورے جسم کی اصلاح کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو الفاظ کے ذریعے واضح فرمایا کہ کامل نماز وہی جس میں دل اللہ کی یاد میں حاضر ہو اور جسم کے تمام اعضاء پر وقار اور عاجزی طاری ہو۔ آگے چل کے ایک لفظ تھا کہ فقد اوجبا، ایک نسخے میں الا فقد اوجبا اور دوسرے میں الا وجبت لہ الجنہ کے الفاظ ہیں، اور یہی امام مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے رب نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو کسی سابقہ عذاب کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عموماً صغائر ہوتے ہیں، کبائر یا حقوق العباد نہیں ہوتے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ بغیر حساب کی جنت میں، اس لیے کہ محض جنت میں داخل ہونا تو اس کو صرف ایمان سے بھی حاصل ہے، یہاں دیگر حالات سے استثناء کیا گیا کہ اگر کچھ اس سے صغائر سرزد ہوئے پڑے ہیں تو وہ اس سے بخشش ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آگے ایک جملہ تھا بخ بخ، اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، بخن بخن بھی، اور تشریح کے ساتھ بھی بخن بخن بھی، بخن بخن اور بخن بخن اور بخ بخ، مختلف اس کے پڑھنے کے طریقہ کار ہیں۔ مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بات یا عمل کی بہت زیادہ تعریف، پسندیدگی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ امام ترمذی نے جب یہ روایت نقل کی ہے تو اس میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے الفاظ بھی اضافی نقل کیے ہیں۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ من توضأ فقال، جو وضو کرے اور کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کتبت فی رق ثم طبع بطابع فلا یکسر الی یوم القیامہ، کہ اس کا یہ کلمہ ایک پرچے پر، ایک ورقے پر لکھا جاتا ہے، پھر اس پر ایسی مہر لگائی جاتی ہے کہ جو قیامت تک نہیں ٹوٹے گی، یعنی یہ عمل اس کا محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس سے مراد یا تو آخر کے دروازوں کا حقیقی طور پر کھلنا ہے یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملنا ہے جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، دونوں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ امام ترمذی کی روایت میں فتحت لہ ثمانیۃ ابواب من الجنہ یدخل من ایہا شاء، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 8 دروازے نہیں ہیں، دروازے زیادہ ہیں، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو کھل جاتے ہیں، جنت کے وہ 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی کا کلام بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور یہ زیادہ دروازوں والی بات مصنف کی روایت کے منافی نہیں کہ آپ کہیں جی یہاں پہ تو تھا کہ اس کے ابواب الجنت الثمانیہ کی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کہ مطلب 8ویں سے پھر 9واں نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ صرف ایک عدد کا ذکر ہے اور یہ منافی نہیں ہے کثرت کا یا تعداد میں اضافے کا۔ ترمذی کی روایت کے اندر جو کہا گیا ہے ثمانیۃ ابواب من الجنہ يدخل من ایہا شاء، تو یہاں پر من تبعیضیہ ہے کہ بعض یہ دروازے ہیں، کل دروازے نہیں ہیں۔ مزید اس کی تعویلات بھی ہیں۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ باب ریان سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، جبکہ وضو کی فضیلت والی حدیث کہتی ہے کہ وضو کرنے والا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو کیا یہ وضو والی حدیث باب ریان کی خصوصیت کے خلاف نہیں ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ تمام دروازے کھلنے کا مقصد اس بندے کی عظمت اور اعزاز کا اظہار ہے، اسے اختیار تو دیا جائے گا لیکن اسے باب ریان سے داخلے کی توفیق اسی صورت میں ہوگی جب وہ روزہ دار بھی ہوگا،
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا، جس کا مقصد صرف آپ کی شان و شوکت کا ظاہر کرنا تھا۔ اسی طرح جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہی تو نہیں ہیں جیسے پہلے ترمذی کی روایت سے استدلال ہوا، اور بھی ہیں دروازے، تو باب ریان ان 8 کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ اس سے خارج ہوگا۔ جو دیگر دروازے 8 ہوں گے ان میں سے وضو والوں کا داخلہ ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد اعضاء وضو کے لیے کی بحث ہے، مختصراً اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ بعض کتب حنفی و شافعیہ جیسے طحطاوی اور روض المحتاجین اور انوار ساطعہ وغیرہ میں دعاء الاعضاء کے نام سے ہر روز کی الگ الگ دعائیں لکھی ہیں۔ روض المحتاجین کا محشی لکھتا ہے کہ یہ دعائیں تاریخ ابن حبان وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طرق سے منقول ہے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل جائز ہے۔ اور علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ ندیہ کو بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے سلف صالحین کی طرف منسوب کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر سے ان دعاؤں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن القیم، ابن العربی، ابن دقیق العید اور امام نووی نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ اثناء وضو کی دعائیں بے اصل ہیں، بلکہ ابن دقیق العید نے لکھا ہے کہ یجب الاقتصار علی الوارد، کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نیچے پھر جو در المبسوط کی مصنف ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن دقیق العید کی اپنی رائے ہے، جو فقہاء اس کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ادعیہ مسنون نہیں ہے، ان کو مسنون ہونے کی نیت سے نہ پڑھا جائے بلکہ مستحب السلف ہونے کی حیثیت سے ان کو پڑھا جائے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حاشیہ بذل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ندیہ کو بے اصل نہیں کہا جا سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے ثبوت میں ضعف ہے۔ امام عبدالحی صاحب نے سعایہ میں ندیہ پر بحث فرمائی ہے اور ان کی اصل لکھی ہے۔ حق عرض کرتا ہے کہ علامہ طحطاوی کی بات بہت موضوع اور معتدل ہے کہ ندیہ کو مسنون نہ قرار دیا جائے بلکہ مستحب العلماء یا مستحب السلف سمجھتے ہوئے ان کو پڑھ لیا جائے۔ معارف السنن میں ایک اچھی بحث لکھی ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہاں مذکور ہے کہ اذکار و ادعیہ جو وضو کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں اور قوی روایت سے ثابت ہے وہ 4 ہیں، 3 مرفوعاً ثابت ہے اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پر موقوفاً ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ بسم اللہ الحمدللہ یہ ابتداء وضو میں ہے، اور بعض فقہاء اس کو بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام کلمات سے نقل کیا۔ دوسرا وہ دعا جو حدیث الباب میں مذکور ہے، یعنی کلمہ شہادتین پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تیسرا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور چوتھا سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک اللہم واتوب الیک۔ اور دوسرے جو مستدرک کی روایت ہم نے پڑھی تھی وہ بھی اس کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اور جو حدیث الباب ہے اس میں اضافہ بھی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ والی روایت میں کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ فقہ الحدیث کے حوالے سے دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ حاصل ہوتی ہے، چند نکات ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اس کے بعد اگلی ہماری جو روایت ہے اس میں کچھ اضافہ ہے۔ وہ بھی قال حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید المقری عن حیوة بن شریح عن ابی عقیل عن ابن عمہ عن عقبۃ بن عامر الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہ ایک اور سند ذکر کی گئی ہے کہ اس سے بھی یہی متن منقول ہے، لیکن اس میں امر الرعایہ جو ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا تھا کہ نتناوب رعایت ابلنا فکانت علی رعایت الابل، اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک اضافہ ہے یا تبدیلی ہے، وہ یہ کہ جب فاحسن الوضو کے کلمات کہے تھے، گزشتہ حدیث میں بھی آئے تھے فاحسن الوضو، تو اس کے بعد پھر تھا ثم رفع نظرہ الی السماء، کہ اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ وساق الحدیث بمعنی حدیث معاویہ، جو ہم نے پہلے حدیث معاویہ پڑھی تھی یعنی معاویہ بن صالح، اسی کی طرح معنی حدیث نقل کی ہے، الفاظ کا فرق اس میں موجود ہے۔ یہاں جو یہ اضافہ ہے ثم رفع نظرہ الی السماء، تو نظر اٹھانا ذکر کے آغاز سے اس کے اختتام تک ہوتا ہے، یعنی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس وقت اٹھائے گا آسمان کی طرف پورا ذکر کے دوران۔ اور یہ حکم صرف بینا یعنی دیکھنے والے کے ساتھ خاص نہیں، نابینا کے لیے بھی چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا چاہیے۔ اور غالباً اس کی حکمت یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے اور فرشتے اور رحمت کے نزول کی جگہ ہے، تو اس لیے اس کی طرف چہرہ کیا جائے گا۔ روایت حدیث آپ کے سامنے ان کا تعارف موجود ہے، خلاصہ بھی سبق کا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور 2 سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد کو ہم پڑھنے والے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔